السلام علیکم خواتین و حضرات، میں حسین دنانی اور آج میں سولو ریویو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایپیسوڈ 72 کا۔ تو جناب نیلوفر کہاں ہیں؟ تو کل رات کا ہم آپ کو بتائیں کہ کل ہماری جو ہے وہ ایک ہم نے انٹرویو لائن اپ کیا تھا، اور میں آپ کو ڈسکلوز بھی کر دیتا ہوں، ہمارے ساتھ موجود تھے عمیر فاروق۔ تو ان کے ساتھ بیٹھ کے کافی ہم نے جو ہے وہ مزیدار قسم کی باتیں کی ہیں، اور ان کا پوائنٹ آف ویو جانا، ان کا پرسیپشن جانا، اور آپ کے لیے وہ انٹرویو بہت جلد ہم تیار کر کے انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ آج ہی اپلوڈ ہو جائے۔ اگر آج نہیں ہوا تو کل ہو جائے گا۔ تو اسی سلسلے میں کافی دیر تک جو ہے وہ بات چیت چلتی رہی اور کافی لیٹ ہو گیا رات کو، اور پھر نیلوفر کی جو ہے وہ آج میرے خیال سے کوئی پروڈکٹ لانچ ہے، تو وہ اس میں زیادہ بزی تھی، تو میں نے سوچا کہ چلیں اس پہ زیادہ برڈن نہیں ڈالتے، آج جو ہے میں آپ کے سامنے سولو ریویو لے کر آتا ہوں۔ تو جناب 72 تو تبسم کی انٹری ہو چکی ہے گھر کے اندر، اور ہم نے بھی نوٹس کیا، آپ نے بھی نوٹس کیا کہ تبسم جو ہے وہ بولتے بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ بول رہے ہیں وہ، اور اتنا زیادہ بول رہے ہیں کہ جن دو لوگوں کو انہوں نے چوز کیا تھا، عائشہ اور ایمان، ان کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا، کیونکہ وہ اتنا کچھ ان کے اندر بھرا ہوا ہے کہ وہ بس بولے جا رہے ہیں، بولے جا رہے ہیں کہ ان کا وہ کیا سوچتے ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، ان کا کیا پرسیپشن ہے، پرسپیکٹیو ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں، وہ کس طریقے سے فیس ریڈ کر لیتے ہیں۔ تو آتے کے ساتھ ہی جو ہے انہوں نے اپنے باتوں کا جو ہے نا وہ باکس کھول دیا ہے، اور اتنی باتیں اتنی باتیں اتنی باتیں، تھوڑا سا آکورڈ فیل ہو رہا تھا کہ یار سامنے والوں کو بھی تو بولنے کا موقع دو۔ جب وہ شراز اور حمزہ عباسی کے ساتھ بھی بیٹھا تھا، تب بھی وہ اپنی بولے آ رہا ہے، اپنی بولے آ رہا ہے، تو میرے خیال سے بندہ بہت زیادہ بولتا ہے۔ ایون ایمان نے بھی جو ہے وہ اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ بولتے بہت زیادہ ہے۔ تو یہ چیز ہے اس بندے کے اندر کہ کسی کو بولنے نہیں دے رہا، یہ خود بولے جا رہا ہے، بولے جا رہا ہے، بولے جا رہا ہے۔ اب یہ اتنا زیادہ بولنا اچھا ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ سامنے والا تو آپ کو جج کر رہا ہو کہ یار بولے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی باتیں بھی تبسم نے کی جو گھر والوں کو تھوڑی سی عجیب لگ رہی تھی، کہ اس نے بولا کہ میں ایک نسلی بندہ ہوں، اور مجھے ایک ایسی بندی کی تلاش ہے جو کہ میرے مطلب کی مجھے مل گئی، میری طرح کی بالکل، تو ہم پھاڑ کے رکھ دیں گے۔ تو یہ میرے خیال سے تھوڑا سا ایگریسو نیچر بھی ہے، اور بینگ اے پنجابی تھوڑے سے لاؤڈ بھی ہوتے ہیں، تھوڑے اگریسو بھی ہوتے ہیں، تو ان کے نیچر میں ہوتا ہے۔ تو اس میں انٹینشنلی یہ کسی کو تھریٹن نہیں کر رہے، لیکن اتنا جوش بھرا ہوا ہوتا ہے کہ سامنے والا تھوڑا سا انٹیمیڈیٹ ہو جاتا ہے کہ او ہو یہ کیا مجھے بول رہا ہے، مطلب یہ مجھے پھاڑے گا، یہ میرا یہ کر دے گا، یہ مجھے جو ہے وہ باہر کر دے گا، یا میری اینٹ سے اینٹ لگا دے گا، بجا دے گا۔ تو گھر والے جو بیچارے کراچی والے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تھوڑے سے ہو رہے ہیں کہ اوکے یہ کیا بول رہا ہے، لیکن اس کا نیچر ہی ایسا ہے، کیونکہ اگر آپ نے جو ہے وہ پنجاب سائڈ پہ لوگوں کے ساتھ کام کیا ہو تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ نہیں یار وہ ہوتے بڑے دل کے پیارے ہوتے ہیں، لیکن تھوڑے سے جو ہوتے ہیں نا وہ لاؤڈ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ جوشیلے ہوتے ہیں، تو وہ اپنا جوش دکھا رہا ہے، تو کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی یہ بات، کچھ لوگ مذاق بھی اڑا رہے ہیں ان کی جو ہے وہ ایک اسٹائل ہے جو بولنے کا، جو ایکسنٹ ہے اس کا۔ تو جب وہ بزی تھے ایمان کے ساتھ اور عائشہ کے ساتھ بات کر رہے تھے، تو یہ سارے مل کے جو ہے نا گھر پہ تفریحوں پہ تفریحاں، اور اس کے جنید نے تو میرے خیال سے میمکری کا جو ہے نا کوئی کورس کیا ہوا ہے، بڑا اچھا ایکٹر ہے جنید بھائی، اور جس طرح سے اس نے فاطمہ کی بھی فیس ایکٹنگ کی تھی، اس طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے آج جو ہے وہ ہمیں تبسم کی ایکٹنگ بھی جو ہے وہ کر کے دکھائی، اور باقی گھر والوں کو کافی زیادہ انٹرٹین کر رہے تھے۔ تو یہ بڑا ایک فن مومنٹ تھا، اور مزہ تو تب آئے گا کہ جب یہ خود تبسم کے سامنے اس کی ایکٹنگ کرے، اور پھر تبسم کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے وہ ہمیں دیکھنا ہوگا، کہ وہ اس کو لائٹلی لیتے ہیں، ایز اے دوستانہ اس کو جانے دیتے ہیں، یا پھر وہ ایگزیجریٹ ہو جاتا ہے۔ ابھی تک میں نے جو ہے نا تبسم کا وہ والا روپ نہیں دیکھا کہ کوئی اس کے سامنے کوئی ایسی بات کر دے اور وہ اس کو تھوڑی سی اچھی نہ لگے، اور ریٹرن وہ کوئی بات ایسی کر دے کہ سامنے والا اور بھی زیادہ جو ہے وہ انٹیمیڈیٹ ہو جائے۔ تو ابھی وہ روپ دیکھنا باقی ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں اگر آپ کی تعریف کرتا ہوں تو وہ بھی منہ پہ کرتا ہوں، اور اگر آپ کی میں برائی بھی کروں گا تو وہ بھی منہ پہ کروں گا۔ جس طریقے سے آج عروج کے ساتھ بیٹھے تھے، حمزہ عباسی بیٹھے ہوئے تھے، عروج کی کافی تعریف ہی کہ میں آپ کو دیکھ کر آیا تھا، آپ کا فیس کٹ آپ کا کیمرے میں بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہے، اور آپ کا جو اسٹائل ہے وہ بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ اب یہ سن کے مجھے لگ رہا تھا کہ شاید کہیں نہ کہیں عباسی جو ہے وہ انسیکیور محسوس نہیں کر رہے ہوں گے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ اس طریقے سے تعریف کر رہا ہے ایک لڑکی کی، اور ظاہر سی بات ہے لڑکیوں کو تعریفیں سننا پسند ہے، لیکن میرے خیال سے عباسی اور عروج کا اتنا اسٹرانگ بانڈ تو ہوگا کہ دونوں انسیکیور محسوس نہیں کر رہے ہوں گے، کیونکہ عروج کو بھی اپنی باؤنڈریز میرے خیال سے پتہ ہے کہ کہاں جو ہے وہ زیادہ بات کرنی ہے، کہاں نہیں کرنی ہے، اور عباسی کو بھی میرے خیال سے اتنا زیادہ تو ٹرسٹ ہوگا ہی، لیکن عباسی کو یہ ضرور آئیڈیا ہو چکا ہوگا کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ تھوڑی سی صلاحیت رکھتا ہے کسی کو بھی گھیرنے کی، تو اس سے ذرا بچ کے رہنا چاہیے۔ دوسری طرف جو ہے ایک کپل تو ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ اس بندی کو نہیں، اس بندی کو نہیں، تو وہی بات بتا رہا تھا آج تبسم ایمان کو، کہ میر حمزہ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ میری بندی یعنی میمونہ کو جو ہے اس کو چوز مت کرنا، اس کو چوز مت کرنا۔ تو یہ میر حمزہ کی کامیڈی تو چلتی رہے گی، ہم بھی انجوائے کر رہے ہیں، آپ بھی انجوائے کریں،
اور فن کا ایلیمنٹ جو گھر کے اندر ڈالا ہوا ہے وہ میر حمزہ نے ڈالا ہوا ہے. اس کی جو یہ چھوٹی چھوٹی معصوم بھولی سی حرکت ہے, اب معصوم ہے یا بھولی وہ مجھے نہیں پتا, لیکن لگ تو معصوم اور بھولی حرکت ہے. تو وہ جو کر رہا ہوتا ہے تو وہ گھر کے اندر فن وہی کریٹ کر رہا ہوتا ہے. ایون جب کوئی فائٹ بھی ہو جاتی ہے تو کوئی ایسا مدعا لے کے آ جاتا ہے تو ہم بولتے ہیں یہ کیا بات کر دی اس نے. تو وہ ہے تھوڑا سا جوش میں بھی آ جاتا ہے, تھوڑا بھولا بھی ہے. اور یہ فن جو ہے وہ میر حمزہ کے اندر ہی ہے, گھر کے اندر, اور کوئی میرے خیال سے اس ٹائپ کی حرکت کر نہیں رہا. اب تبسم نے جو ہے وہ ایمان کو چوز کیا اور عائشہ کو چوز کیا. ایمان نے بھی پوچھا کہ بھائی کوئی وجہ تو ہوگی نا کہ کیوں آپ نے ہمیں چوز کیا, کسی اور کو کیوں نہیں چوز کیا. تو تبسم ابھی چھپا رہا ہے, بتا نہیں رہا, بولا بس میں نے جو سامنے نظر آیا ہاتھ رکھ دیا, عائشہ پہ بھی ایسے رکھ دیا, آپ کو بھی میں نے ایسے ہی چوز کر لیا, لیکن ریئل ریزن نہیں بتا رہا. کوئی نہ کوئی بیک آف دا مائنڈ ایسی بات تو ضرور ہوگی جو آپ کو اٹریکٹ کی ہوگی. اور ظاہر سی بات ہے, سب سے پہلی جو بات آپ کے ذہن میں آتی ہے وہ ہوتا ہے آپ کا اپیئرنس, آپ کا لکس, آپ کے لکس, آپ کس طریقے سے نظر آ رہے ہو, آپ اٹریکٹ ہو رہے ہو کسی کی طرف. تو ہو سکتا ہے کہ شاید جو ہے تبسم ایمان کی طرف اور عائشہ کی طرف جو ہے وہ اٹریکٹ ہو رہے ہوں, اس وجہ سے ان کو چوز کیا. اور تبسم نے تو ڈائریکٹ بولا ہوا کہ بھائی ابھی بات کرنے کی حد تک تو میں ان دو سے بات کر رہا ہوں, لیکن میں سب سے بات کرنا چاہوں گا. اور شاید فاطمہ کی طرف بھی نظر ہے ان کی, فاطمہ سے بھی وہ بات کرنا چاہیں گے. مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ انٹرسٹڈ فاطمہ میں, کہیں نہ کہیں گٹ فیلنگ آتی ہے کہ وہ فاطمہ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, گلنا ملنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں ایمان سے جو اس وقت ان کی بات ہوئی نا, تو وہ انہوں نے اپنے پاسٹ کے بارے میں بتایا کہ کس طریقے سے ان کا ایک پاسٹ ریلیشن تھا. کچھ اپنے ایسے اسٹیٹمنٹس بھی دیے جو شاید کنٹروورشل ہوں کچھ لوگوں کے لیے. یہ کچھ کہہ رہے تھے کچھ جو جتنا زیادہ خوبصورت ہوتا ہے وہ اتنا دھوکے باز ہوتا ہے. پھر کچھ لڑکیوں سے ریلیٹڈ بھی باتیں کی, تو کچھ کنٹروورشل چیزیں تھی. ظاہر سی بات ہے ان کا کچھ پاسٹ میں ایسا ایکسپیرینس رہا ہوگا جس کی وجہ سے وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. اور یہ بندہ بہت ہی دیسی ہے, ٹھیک ہے نا وہ, لیکن ایک چیز ہے کانفیڈنس بڑا ہے اس بندے میں, کہ ایمان جیسی بندی کے ساتھ بھی جو ہے کانفیڈنس کے ساتھ بیٹھا ہے, ٹھیک ہے. اور ڈائریکٹلی کوئی اس کو شرم نہیں ہے کہنے میں کہ ہاں بھائی میں کھیتوں پہ بھی بھینس کو چارے دیتا ہوں, میں سر پہ جو باندھ دیں وہ باندھ کے بھی ہم گھوم رہے ہوتے ہیں. تو جیسا دیس ویسا بھیس ہوتا ہے, اس طرح سے جیسی جو ہے لوکیشن ڈیمانڈ کرتی ہے, جو آپ کو چیز ڈیمانڈ کرتی ہے, اس حساب سے میں ڈھل جاتا ہوں. کانفیڈنس بڑا ہے بندے کے اندر, یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ بالکل بھی دوسروں کو دیکھ کے, دوسروں کی باتوں سے, دوسروں کے رہن سہن سے وہ انٹیمیڈیٹ نہیں ہو رہا. وہ کانفیڈنس کے ساتھ بول رہا ہے کہ ہاں بھائی میں منڈی بہاؤدین سے ہوں, میں بالکل کلیئر اور ٹرانسپیرنٹ قسم کا بندہ ہوں, اور بڑا جوش میں ہوتا ہوں, اور میں جو ہوں وہ جیتنے آیا ہوں شو. تو بہت ساری چیزیں اس نے کلیئر کہہ دی کہ بھائی میں تو کلیئر ہوں, لیکن بہت سارے لوگوں کو اس نے فیک بھی قرار دیا کہ میں فیس ریڈ کر لیتا ہوں. تو یہ میمونہ کا مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی بھائی آ گیا, کیونکہ میمونہ کے پاس بھی یہ صلاحیت ہے کہ وہ بھی فیس ریڈ کر لیتی ہے, اور ہمارے جو یہ تبسم بھائی آئے ہوئے ہیں تو وہ بھی فیس ریڈ کر لیتے ہیں. تو شاید میر حمزہ کو یہی ایشو ہوگا کہ یہ دو فیس ریڈ کرنے والے ساتھ نہ ہو جائے, میرا پتہ نہ کٹ جائے. تو یہ بھی سلسلہ چل رہا ہے گھر کے اندر. باقی ایک ڈسکشن, بڑی فیوچرسٹک ڈسکشن ہو رہی تھی, کچھ پلاننگ پلاٹنگ کا مجھے کوئی وہاں سے بو آ رہی تھی, جو آج شراز, بطول, عباسی اور عروج بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ بتا رہے تھے اپنے کپل کے بارے میں کہ بھائی میں اپنے کپل کو لے کے جو ہوں نا بہت پوزیسو ہوں, اس کے اوپر کوئی بات کرتا ہے تو مجھے غصہ آ جاتا ہے, لیکن بات یہ کہ کوئی ٹون کی بات ہوتی ہے کہ نارمل ٹون میں بات کرو گے, سمجھاؤ گے تو سمجھوں گا, لیکن یہ ہے کہ ایک چیز آپ کو ٹریگر کر جاتی ہے آپ کے پارٹنر پہ کوئی بات کیا. سیم گوس وہ شراز نے بھی اس میں حامی بھری, لیکن شراز نے پھر ایک اور بات کی کہ دیکھیں ہم کسی بھی ٹیم کا حصہ نہیں بنیں گے, ہم جو ہے وہ ایک اپنے اون پہ جس طرح سے ہم نیچرلی کام کر رہے ہیں, پرفارم کر رہے ہیں, وہی کرتے رہیں گے, جس کا یہ مرکزی خیال جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو شراز نے اس طرف اشارہ کیا کہ شاید گھر کے اندر کوئی ٹیمنگ شیمنگ کا چکر چل رہا ہے, اور اس ٹیم کے بیسس پہ جو ہے وہ فنالے اور سیمی فائنل پہ جو ہے وہ کچھ چیزیں ہو رہی ہیں. اب یہ اشارہ کس کی طرف تھا, کیا یہ معاذ جنید کی طرف تھا کہ وہ کچھ ٹیم اپ کر رہے ہیں, یا کہیں نہ کہیں شراز کو یہ لگ رہا تھا کہ وہ اس ٹیم کا حصہ بن رہے, اور شاید یہ امپریشن جا رہا ہے تو وہ کلیئر کر دے بھائی میں کسی ٹیم کا حصہ نہیں ہوں, یا پھر کوئی اور ایک ٹیم کا کوئی سین چل رہا ہے, لائک جنید, معاذ اور آپ کا حمزہ گل, فاطمہ, کچھ ٹیمنگ ویمنگ کا. آپ کو اگر ایسا لگتا ہے ضرور کامنٹ میں بتائیں کہ کیا کوئی ایسا گھر کے اندر سلسلہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی ٹیمنگ شیمنگ کا چکر چل رہا ہے, جس وجہ سے شراز نے یہ پوائنٹ اٹھایا, اور شاید آگے جا کے یہ مسئلہ کر سکتا ہے. کیونکہ جب ٹیم بنتی ہے نا تو ایک اچھا خاصا پلیئر, اچھا خاصا کپل جو ہے وہ فالتو آؤٹ ہو جاتا ہے, کیونکہ ٹیم نے ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے زیادہ سے زیادہ جو ووٹ جس کو ملیں گے وہی نامینیٹ ہوگا یا ایلیمینیٹ ہوگا. تو یہ بات شراز نے کی, تو مجھے تھوڑا سا اس پہ تھا کہ یار یہ کیا کوئی سین کچھ چل رہا ہے اندر, جو شراز نے یہ بات کی ہے. باقی آج کی جو مین ہائی لائٹ تھی جو اچانک سے شو ختم ہوتے ہوتے ابھر کے آئی, وہ یہ تھا کہ ایمان جو ہے وہ اب تک اسی کشمکش میں ہے کہ جو اس کے ساتھ لاسٹ عاشر کے ساتھ سین ہوا تھا, کہ عاشر نے اسے جو ہے وہ
کیا کہتے ہیں لارے دیے خواب دکھائے کہ چلیں ہمارا کوئی سین بن سکتا ہے, شاید ہم جو ہیں وہ ایز اے پارٹنر آگے بڑھ سکتے ہیں. کیونکہ ہم نے بھی دیکھا کہ بہت ساری جگہوں پہ جب عاشر اور ایمان بیٹھے تھے تو بات چیت جو ہو رہی تھی, تو عاشر کوئی جنت کو لے کے رو نہیں رہا تھا, وہ پھر آگے پلاننگ کر رہا تھا اس کے ساتھ, ایمان کے ساتھ, کہ آپ کو کیا پسند ہے. مطلب اس کو پہچان رہا تھا, ایمان اس کو پہچان رہی تھی, لائکنیس ڈس لائکنیس کی بات ہو رہی تھی, اور بڑے اچھے خوشگوار موڈ پہ جو ہے وہ پورا ہر چیز چل رہی تھی. تو ہمیں لگ رہا تھا کہ عاشر بانڈ بنا لے گا اس کے ساتھ, کپل بن جائے گا. لیکن لاسٹ جو ہم نے دیکھا سیمی فائنل پہ کہ جو ایک دم سے عاشر نے پلٹی ماری کہ نہیں میں ابھی بھی جنت سے محبت کرتا ہوں اور جنت ہی ہے میرے لیے اور میرا ایمان سے کوئی سین بن نہیں سکتا. تو ایمان شاک تھی, اس کو لے کر ٹرامیٹائز ہو گئی تھی. تو وہی چیز اس نے ہر جگہ پہ جا کے ڈسکس کی. اب یہاں پر جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ میمونہ جو ہے وہ تھوڑا سا آ گئی ریڈار میں, اور میمونہ شاید بچ کے نکل جاتی, اتنا بڑا کوئی مسئلہ تھا نہیں, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے میمونہ کا انٹینشن جو تھا نا بہت پازیٹیو تھا. وہ یہ تھا کہ بھائی چھوڑو بندی چلی گئی, اب جانے دو, اب کیا ہی لے کے بیٹھنا. وہ جلاؤ, وہ کہتے ہیں نا جلاؤ بچاؤ جو ہوتا ہے, جلاؤ گراؤ نہیں, جو بیج بچاؤ ہوتا ہے, سوری, جو بیج بچاؤ کر رہا ہوتا ہے کہ یار چلو جانے دو, مٹی پاؤ, ہو گیا نا, ختم کرتے ہیں اب اس بات کو. اس کا کوئی انٹینشن مجھے ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ جان بوجھ کے ایمان کو کہہ رہی تھی کہ جانے دو بھائی, یعنی ایمان کے اس ٹاپک کو ایسا نہیں تھا کہ وہ امپورٹنس نہیں دے رہی تھی, جو مجھے ایسا لگ رہا تھا ایز این آڈینس دیکھ کے. شاید آپ کو لگ رہا ہو کہ وہ رفع دفع کرنا چاہ رہی ہو تو ضرور کامنٹ میں بتائیں, لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ نہیں, وہ ایک جنرل وے پہ کہہ رہی تھی, جس طرح سے نہیں آپ کنسول کر رہے ہو تو یار چھوڑنا یار, جانے دے, ہو جاتا ہے نا, چلو یار آگے آگے بڑھتے ہیں. اب وہ تو بندی بھی چلی گئی, بندہ چلے گیا, جو نارملی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے گڈ فیتھ میں انہوں نے کہا تھا. لیکن ایسی بات ہے, ایمان بھی جو جس فیز سے گزری ہے, مطلب ایک مائنڈ شفٹ ہو گیا نا اس کا, تو 180 ڈگری ہو گیا کہ ایک بندہ جو کپل بنانے والا اچانک سے کہتا ہے کہ نہیں جنت, تو وہ اتنا ٹرامیٹائز تھی, تو ہر جگہ جا جا کے اپنا دکھ وہ بانٹ رہی تھی. اور جب دکھ بانٹ رہی ہوتی ہے تو وہ سامنے سے یہی ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ سامنے والا بھی کندھا دے اس کو کہ بھائی ہاں یار غلط ہوا, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن وہ جو گرد و غبار اندر بھرا ہوا تھا, وہ جو نکالنا چاہ رہی تھی اور وہ نہیں نکالنے مل رہا تھا ایک طرف سے, تو وہ سارا ٹارگیٹ جو ہے نا وہ آ گیا میمونہ پہ, اور میمونہ پھنس گئی. اس کو کہہ بھی دیا کہ بھائی اگر تمہیں اچھا نہیں لگ رہا تم جا سکتی ہو وہاں سے. اور صرف ایک چیز نہیں تھی, 2-3 چیزیں جو تھی. ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ کوئی ایک ٹاپک نہیں ہوتا جس کی وجہ سے بندہ پھٹتا ہے, 2-3 ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, جب مل جاتی نا پھر وہ پھٹتا ہے. تو یہ جو میمونہ نے کہا نا رفع دفع کر دو, تو یہ ون آف دی ایک سمجھ لو ایک تنکا تھا ان تمام چھوٹے چھوٹے تنکوں میں جو مل کے جو ایک بلاسٹ ہوا ہے. تو جس میں سے ایک یہ بھی بات تھی, ایک فیکٹر تھا جو ایمان نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ کر کے جو ہے وہ ہمیشہ میر حمزہ کو ٹوک رہی ہوتی کہ نہیں 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 یوں نہیں کرو نہیں کرو اور کرو. اب یہ سمجھ نہیں آیا کہ بار بار کیوں ٹوک رہی ہوتی ہے. اب میر حمزہ کا جو ڈائلاگ تھا وہ یہ تھا کیونکہ میں کوئی ایسی بات ویئرڈ نہ کر دوں کہ جو سامنے والے کو بری لگ جائے, اس لیے وہ مجھے ٹوک رہی ہوتی ہے. لیکن وہ چیز بھی کلیئر ہو گئی کہ جب ایمان نے پوچھا کہ مجھے آپ کی اب تک کوئی ایسی بات ویئرڈ نہیں لگی, اور ایون میر حمزہ کر رہا ہوتا ہے ویئرڈ بات, لیکن میرے خیال سے لوگوں نے سب نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ایز اٹ از کہ بھائی ہے ویئرڈ تو باتیں بھی ویئرڈ کرے گا, تو کوئی برا لگانے والی بات نہیں ہے. شاید میمونہ نیو آئی ہے تو اسے لگ رہا ہوگا یار میرا کپل جو ہے یا جو میرا پارٹنر ہے وہ مجھے تو پتہ ہے ویئرڈ باتیں کر رہا ہے, تو سامنے والے کو بھی ویئرڈ لگتی ہوگی, اس سے بہتر ہے میں روک دوں. تو جو کچھ بھی ہو رہا تھا گڈ فیتھ میں ہو رہا تھا, مطلب کسی سے جان بوجھ کے وہ آگ لگانے والی بات نہیں تھی. تو یہی بات جو ہے وہ جب گروپ میں جب یہ VTR لگایا گیا تب جنید اور باقی سب نے شیراز نے بھی کہا کہ دیکھو اتنی چھوٹی سی بات تھی, یہ 5 منٹ میں سالو ہو جاتی, لیکن کچھ لوگوں نے اس کو غلط پرسپیکٹو میں لے لیا. اب جیسے میر حمزہ جو ہے وہ خود پڑے, یہ کیا ہوتا ہے واٹ دا فک شٹ دا فک, یہ کیا ہوتا ہے مطلب. اب وہ ظاہر سی بات ہے میر حمزہ نے یہ سمجھ لیا کہ شاید میمونہ کو یہ الفاظ یا کلمات ان کے لیے استعمال ہو رہے ہیں کیونکہ میر حمزہ پوزیسو ہے بہت زیادہ. لیکن وہ اس نوعیت کو لیتے ہوئے ہم اکثر کہہ لیتے شٹ یار یہ کیا مذاق ہے, تو وہ شٹ جو ہے وہ ہم کسی شخص کو نہیں کہتے کہ تو شٹ ہے, ہم اس سچویشن کو شٹ کہہ رہے ہوتے. تو وہ سچویشن کو فک اپ کہہ رہی تھی یا اس طرف سے باتیں کر رہی تھی. تو خیر یہ کچھ مس انڈرسٹینڈنگ تھی. میر حمزہ کودے ایک دم, لیکن سب نے اس کو بٹھایا. جنید نے بولا بولنے دو اچھا تو بول لے پہلے, تو اپنی بھڑاس نکال لے. جب اس نے نکال لی وہ پھس ہو گیا میر حمزہ. پھر سب نے بیٹھ کے کلیئرلی بات کی اچھا بھائی. فاطمہ بھی یہاں پر کودی, اور فاطمہ نے بھی بڑا سپورٹ کیا کہ یار یہ تم جو کر رہی ہو ایک لڑکی کو, مطلب تھوڑا فاطمہ کے اندر وہ ایلیمنٹ آ جاتا ہے کہ بھائی ایز اے گرل تم نے گرل کو سپورٹ کرنا ہے, اگر اس کے ساتھ کوئی ہے اس نے اپنے دل کی بات کرنی ہے تو سنو, شٹ اپ کال نہیں دو. جیسے میں نے تمہیں نہیں دی تھی کہ یار عروج کے ساتھ تم کیسے جو ہے وہ بول سکتے ہو میری دوست ہے. تو ایگزامپل اچھی تھی, لیکن میمونہ تھوڑی پھنس چکی تھی, گھر چکی تھی ہر طرف سے. تو لیکن یہ اچھی چیز ہے کہ کوئی زیادہ وائلنٹ چیز نہیں ہوئی, کوئی چیخم چلی نہیں ہوئی. جو ہوا تمیز سے سب نے سلجھا لیا. اور اب مجھے لگتا ہے کہ میمونہ کے 2 دشمن ہو گئے ہیں, اب عروج بھی ہے اس سے بھی ایک سالو کرنا ہے, اور ایک جو ہے ایمان بھی ہے.
لیکن یہ کہ ایمان سے ہو جائے گا سالو. عروج کا آئی ڈونٹ نو, لیکن ایمان بہت سیدھی اسٹریٹ فارورڈ بندی ہے, جو منہ میں ہوتا ہے بول دیتی ہے. تو جب اس کو سالو کرنا ہوگا نا, جب اس کا دماغ ٹھنڈا ہوگا, وہ چلی بھی جائے گی میمونہ کے پاس کہ بھائی ہو جاتا ہے, چلو مسئلہ نہیں ہے. دوست تو ویسے ہی پہلے بنا لیا تھا. عروج کا مجھے لگ رہا ہے تھوڑا سا لانگیٹ ہوگا, لمبا چلے گا, اتنا جلدی سالو نہیں ہوگا. باقی یہ چیز اچھی تھی کہ بھائی جو تبسم اتنا زیادہ بولتے ہیں وہ سچویشن میں نہیں بولے, عقل مند ہے کہ بھائی جہاں چیز نہ پتہ ہونا تو بولنا نہیں چاہیے. تو وہ تھوڑے بہت تنکے ڈال رہا تھا, لیکن وہ کہیں نہ کہیں سے اس کو اشارہ مل جاتا کہ نہیں نہیں ابھی نہیں بول, اس طرح سے نہیں کر. تو یہ سارے گھر کے نا سچویشن چل رہی ہے. عمیر بھائی نے مجھے بتایا کہ بھائی اب جو ہے نا اور مزہ آنے والا ہے آنے والے ایپیسوڈ میں. جو پاورز ہوتے تھے کیپٹن کے پاس یا ہاؤس لیڈر کے پاس نامینیٹ ایلیمنیٹ کرنے, وہ کہہ رہے تھے کہ بہت ساری چیزیں شفٹ ہونے والی ہے. باقی آپ نے وہ بھی دیکھا ہوگا کہ ابھی لائبہ نے بیچ میں ایک اسٹوری اپنی لگائی تھی اور پن بھی کیا تھا کہ عمیر کا جو ہے وہ باہر پہلے سے ریلیشن تھا اور اس نے مجھے نہیں بتایا اور ہمارے درمیان اب کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ ریئل اسٹوری جو عمیر کی زبانی ہے نا, وہ بھی انہوں نے کلیئر کی ہے. تو جو پوڈ کاسٹ ہم انشاءاللہ ریلیز کریں گے, کوشش میری پوری ہے کہ میں اس کو آج ریلیز کر پاؤں. اگر میرے پاس زیادہ کام نہیں ہوا تو میں ریلیز کر دوں گا. تو وہ بڑا دیکھنے والا ایپیسوڈ ہوگا. تو آپ کو نوٹیفیکیشن ملے, اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن پہ کلک کر لیں, تاکہ جیسے ہی انٹرویو پبلش ہو تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے. اور خواتین حضرات, یہ تھا ہمارا آج کا ریویو. امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا. یوٹیوب چینل لائک کریں, سبسکرائب کریں, کامنٹ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. کل آپ سے کی ملاقات. اللہ حافظ.